میں اس وقت شہر لاہور کے ایک نجی اسپتال میں آپریشن تھیٹر کے باہر نہایت بے چینی کے عالم میں ٹہلتا ہوا اور ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرا دل اپنی مٹھی میں سختی سے دبا لیا ہوا ہے۔ اپنے اندر بہت گھٹن محسوس کر رہا تھا۔ حالانکہ جولائی کا مہینہ چل رہا تھا، ساون کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں خوشگوار چل رہی تھی۔ باہر بہت تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ لگ رہا تھا جیسے آسمان آج ہی ٹوٹ کر برس جائے گا، لیکن میرے اندر جو طوفان برپ رہا تھا اس کی آواز کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میرے کوئی نہیں سن رہا تھا۔ میری ماں، جسے میں نے کبھی محبت سے بات تک نہیں کی تھی، آج شدت سے یاد آ رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ اس کی گود میں سر رکھ کر سارے آنسو بہا دوں۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ مجھے اپنی ممتا کو باہوں میں لے کر چھپا لیں، اس کی تسلی کو دو میٹھی بول سن لے۔ میرے کان ترین رہے تھے۔ انسان عمر کی کتنی ہی منزلیں پار کر لیں، مگر ماں کی ممتا کو وہ اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتا۔ آپ کے بچپن کی تصویر کرتا ہے۔ آج میری دولت اس دودھ پیتے بچے جیسی، جو بھوک کی شدت سے بلبلا کر ماں کے لیے روتا ہے، میں بھی دنیا کے مناسب گھبرائے ہوئے ماں کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ اس سے معافی مانگنے کے لیے میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ کاش ایسا ہوتا، وہ اس دنیا میں واپس آ جاتی اور میں اس کے قدموں میں گر کر سر رکھ کر اپنے پچھلے تمام گناہوں سے معافی مانگ لیتا۔ میں بھی کتنا بدنصیب ہوں، ماں رہی، اس کی قدر نہ کیا، اور آج اپنی ماں تکلیف میں اس کی ایسی ہمت پتہ چلی تو اس کے لیے رو رہا ہوں۔ میری بیوی سجدے میں گر کر جار و قطار رو رہی تھی، اللہ سے اپنے بیٹے کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی ہے، اور میں جو اتنے سالوں سے اپنے رب کو بھولے بیٹھا تھا، آج شدت سے اپنے رب کو یاد کر رہا تھا۔ سچ کہا ہے، کسی نے مصیبت کے وقت اللہ اور ماں باپ ہی یاد آتے ہیں، مگر آج پہلے سے میرے اوپر اتنی مصیبت نہیں پڑی تھی۔ دوسرے پر میں نے کبھی بہت ظلم کے لیے پہاڑ توڑے تھے، آج اپنے اوپر پہاڑ ٹوٹتا تکلیف کا احساس ہوا۔ بہرحال اس وقت میرا جوان بیٹا آپریشن تھیٹر میں اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ میں گڑ گڑا کر اپنے مجیب کے صدقے میں بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اے اللہ، مجھے اچھی خبر سنانا۔ مگر اس وقت ڈاکٹر نے باہر آ کر جو خبر سنائی وہ قیامت سے کم نہ تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں زلزلوں کی زنجیر میں آ گیا ہوں، ہسپتال کی چھت میرے اوپر آ گری ہو۔ یہ خبر جھوٹی ہوتی، میری ساری دعائیں التجائیں ضائع ہو گئی۔ ڈاکٹر نے تو سوری کہہ کر اپنا فرض پورا کر لیا۔ مجھے اپنی ذہن تاریکی میں ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ہسپتال کے دھیان چھوڑ میں اپنے ماضی میں چلا گیا۔ جب میں بچہ تھا، ایک گناہ کے لیے دو لوگ قصوروار ہوتے ہیں، مگر ایک پر الزام ٹھہرانا اور سراسر ناانصافی ہوئی ہے تو قارئین میری کہانی پڑھ کر بتائیے کہ میرے ان حالات کا ذمہ دار کون تھا؟ میں اور میری اماں، میرا ابا، میرے ماں نے نور الدین زندگی کی متاثر ہو کر میرا نام نور الدین رکھا گیا، مگر نور الدین جیسا کوئی کام میں نے نہیں کیا، اگر کیا تو بس بیوی بچے پالے۔ اسی لیے میرے نزدیک تو یہ کام عظیم اور نیک ہی تھا، کیونکہ میں نے اپنے حق حلال کی کمائی سے بیوی بچے پالے۔
مگر ایک کام مجھ سے حرام ہوا، اور ایک بہت بڑا گناہ یہ کہ یہ دونوں گناہ میرے لیے خدا کا عذاب بن گئے، جو میں نے جوانی کی جوش میں بہک کر کیے تھے، جس کی سزا میں آج تک بھگت رہا ہوں۔ میں اپنے والدین کی شادی کے 5 سال بعد بہت منجد ہوا اور لاہور میں پیدا ہوا۔ میرے بعد کوئی بھائی بہن اس دنیا میں نہیں آئے، لہٰذا میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، اسی لیے ماں باپ زیادہ لاڈلا تھا۔ ابو تو نکٹو کام چور تھے، چاہے تو کام کر لیا کرتے ورنہ ہفتے گھر میں بیٹھے رہتے، مہینوں کے بعد کچلتے اور دونوں میں ہی ختم ہو جاتے۔ مہینے کی باقی دن گھر میں ہی چار پائی توڑتے یا گالی گلوچ مار کٹائی کرتے رہتے۔ حالانکہ میرے باپ اپنے ایک دوست کی دکان پر جنازہ کپڑوں کی سلائی کا کام کیا کرتے تھے اور بہت اچھے کاریگر مشہور تھے۔ پوری مارکیٹ میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ان کے دوست کا ایک زمانے میں چلتا کاروبار تھا، اگر وہ چاہتے تو اپنی کمائی بیوی بچے تو کیا بہت اچھا گھر بھی بنا سکتے تھے، مگر ان کی سستی اور کاہلی نے ہمیشہ ان کی صلاحیتوں پر پانی پھیر رکھا تھا۔ جس زمانے میں لوگوں نے ایک کمائی سے 10 بچے پالتے تھے، مگر میرا باپ ایک بچہ بھی نہیں پال پایا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ اکلوتا ہونے کے باوجود میرے باپ نے کبھی مجھ سے پیار و محبت سے بات کی ہوگی۔ میری ماں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ لاہور میں میرے نانا کا بہت بڑا گھر تھا، جس میں نانا نانی، 2 ماماؤں اور مامی وغیرہ رہا کرتے تھے۔ کبھی انہیں نہیں دیکھا اور نہ ہی ماں باپ نے کبھی ذکر کیا۔ بس مجھے یہ معلوم تھا کہ میرے دادا دادی اور چاچا پھوپھو بھی ہیں، جو کسی اچھے شہر میں رہتے ہیں۔ شاید میرے باپ کی فطرت اور گھر کی مالی کی وجہ سے سب نے انہیں چھوڑ رکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم میری ماں کیوں کر مائکے میں رہتی تھی اور میرے باپ نے کیوں گھر داماد قبول نے، یہ مجھے پتہ نہیں۔ باپ ناقابل برداشت اور کاہل طبیعت کی وجہ سے مجھے ماموں نے ہی پڑھایا اور انہی کے شان و شوکت کے بدولت میں لیکچرار بھی بنا، مگر میں نے کبھی ماموں کے احسان نہیں مانا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ میری ماں تھی۔ انہوں نے شروع سے ہی میری تربیت غلط انداز سے کی تھی۔ میری ماں نے بچپن سے ہی میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ جو چیز استعمال کرو اور پھینک دو، مثلاً مجھ سے کوئی کٹوا ہو جاتا، یعنی کہ کوئی غلطی بھی ہو جاتی، تو ماں کہتی کوئی بات نہیں، ماموں اور لا دیں گے۔ پھر ماموں کے بچوں کے کھلونے آتے یا نہیں، مگر ماں لڑ کر میرے لیے ضرور منگوا لیتی۔ ایسا وہ اسی لیے کرتی تاکہ ماموں کے بچے ایک ایک چیز ترستے، اور بھائیوں اور بھتیجوں بھتیجی سے جلن کے مارے ماں نے میری شخصیت بالکل الگ ہی تباہ کر دی تھی۔ گھر کے بچوں میں سب سے بڑا تھا، اسی لیے سب بہن بھائیوں پر میرا رتبہ بھی خوب چلتا رہتا تھا۔ بچوں کو مارنے اور جھگڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ بقول میری ماموں اور مامانیوں کے عادتوں میں میں بالکل اپنے ماں باپ کے اور نچوڑ تھا۔ کبھی برے پن نے مجھے احسان ترین میں مبتلا کر دیا تھا۔ بچپن سے میرے مزاج میں خود غرضی موجود تھی، اپنے سوا مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ یوں ہی چیزیں میری تنہائی اور بربادی کا سبب بنی۔
گھر کا خرچ ماموں کی تنخواہ سے چلتا تھا۔ ان حالات میں بھی ماں ماموں کے احسان مند ہونے کی بجائے بھائیوں سے لڑ لڑ کر گھر چلاتی رہتی تھی۔ گھر میں فساد پھیلانے اور مامانیوں سے جھگڑا کرنے میں ماں کی بہت لطف آتا تھا۔ ادھر ماں باپ بھی گھر میں ہر وقت جنگ عظیم کا ماحول بنائے رکھتے تھے۔ ماں باپ کی یہی خود غرضی اور احسان فراموشی مجھے بھی وسورے میں ملا لی تھی۔ پڑھنے کے مجھے جوانی میں بے حد شوق تھا۔ جب مجھے غصہ آتا تو میں بھی ان لڑائیوں میں شریک ہو جاتا، کبھی ماموں کے بچوں کو مارتا، کبھی ماں پر ہاتھ چھوڑ دیتا، کبھی مامانیوں سے بدتمیزی کر ڈالتا، کھانا کھانا چلاتا رہتا، کھانے میں بھی کتنے نقص نکالتا، یہاں تک کہ کتنے بار مامانیوں پر بھی غلط الزام لگا دیا کرتا۔ باپ کی طرح خود غرض بھی گھروں میں گالیاں دیتا، تہلکہ مچائے رکھتا، اور وہیں ماں باپ جو بھائیوں آگے اور لڑائی کرتا رہتا تھا، اپنے اولاد کے آگے بھیڑ بن جاتی، مگر میں تو قصوروار ماں باپ کے ہی اولاد تھا۔ جب میں ماں کے ممتا کے لیے جب ہاتھ اڑتا، میرے منہ پر تھپڑ کیوں نہیں مارا؟ وہ میرا تھر تھرائے ہوئے ہاتھ تو آگے میرے ہمت نہیں ہوتی۔ ان کی خاموشی سے ٹپکنے کی وجہ سے مجھے اور سے ملتی، اور میری اچھی تربیت کر کے غلط بات پر مجھے نصیحت کرتی تو آج میں پچھتاوے کی آگ میں نہیں جل رہا ہوتا اور ایک کامیاب انسان کی طرح زندگی بسر کر رہا ہوتا۔ ماں کے ساتھ اتنا برا سلوک کرنے کے باوجود ماں مجھے ہمیشہ اپنا شہزادہ ہی سمجھتی، مخالف کرتی، اس لیے اس کی ساری امیدیں مجھ سے ہی وابستہ تھیں۔ ماں کا اگر کوئی مقابلہ کر سکتا تو وہ میں خود تھا۔ میں تو ماں کے آگے ایک نہیں چلتی۔ سچ ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جو کچھ ماں اپنے بھائیوں کے ساتھ کرتی، بدلے میں بیٹا اس کے ساتھ کر دیتا۔ جو کچھ میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا، اس کا قدرت نے مجھ سے بہت بھیانک بدلہ لیا۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب چلتی ہے تو آواز نہیں کرتی، مگر چوٹ بہت بری لگتی ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میں کامیابی کی تعلیم کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ آخر ماموں کے پیسے اور اپنے لگن سے ایم اے کر لیا اور فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گیا۔ اس دن میرے ماں باپ بہت خوش تھے۔ زندگی میں بہت بار میں نے اپنے ماں باپ کا اتنا خوش دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر ہر وقت غصے کے آثار نمایاں بنے رہتے تھے، حالانکہ میرا اس سے کوئی وابستہ نہیں تھا۔ میں ماں باپ کا کوئی رول ماڈل نہیں تھا۔ ایم اے کی ڈگری ہاتھ میں آتے ہی میں نے گوڈاؤن کالج راولپنڈی میں لیکچرار کے لیے اپلائی کر دیا۔ بدولت ایک ماہ کے اندر ہی مجھے لیکچرار کی جاب مل گئی۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا، لیکن راولپنڈی میں رہائش کا مسئلہ تھا، جو میرے لیے ایک کو لیگ نے کرا کر کے ایک چھوٹا سا گھر دلا کر حل کر دیا گیا۔ اس میں چھٹی والے دن لاہور آتا اور چھٹی گزار کر راولپنڈی چلا جاتا۔ میں جوانی میں بہت ہینڈسم قسم کا لڑکا تھا، اسی لیے ایک لڑکی علیشا انصاری سے محبت کرنے لگا۔ مجھے پہلے ہی نظر میں بہت اچھی لگتی۔ اس کی حسن دیکھ کر میرا دل کافور ہو جاتا۔ حسین لڑکی میرا مقدر بن جانے میں کوئی واقف نہیں تھا، وہ سب اس کے موجود تھیں۔ معدے کی طرف سفید رنگ، بڑی بڑی نقش سے
اور لمبے گھنے سیاہ بال جنہیں کالج کی سب تقریب میں کھولتی اور گھنٹوں تک آتے نازک سے ہاتھ پیر اور سروں کے قد حسین چار چاند لگا دیتی۔ قدرت نے اسے پہلی ہی فرصت میں میرے لیے بنایا تھا۔ اسے دیکھ کر کسی قسطین کی شہزادی کا گمان ہوتا، پھر کاش شروع ہی اس پر میرے پاس آئی اور میری خوش قسمتی تھی۔ قسمت میرے اوپر بہت مہربان ہو گئی تھی۔ اس طرح جو علیسا سے ملاقات ہونے لگی، لیکچر کے دوران ہی میری تکلیفیں بڑھتی گئی۔ علیسا میرا کوئی رول ماڈل نہیں تھی۔ ہم آنکھ کے اشارے سے بہت سی باتیں کرتے رہتے تھے۔ علیسا میں بہانے سے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے تھے۔ مثلاً اگر میں لیکچر دے رہا ہوتا تو وہ زیادہ توجہ میرے سوال پر ہی دیتی اور علیسا بھی مجھ سے بے حد سوال کے جواب میں مختلف رہتی تھی۔ ہماری یہ باتیں کلاس میں کسی سے چھپی نہ رہ سکی اور کالج میں ہمارے متعلق مختلف قسم کی باتیں ہونے لگیں۔ تو میں اور علیسا اب سب سے زیادہ باہر ہی ملنے لگے۔ جب علیسا کا مجھ پر اعتبار بڑھا تو میں اسے اپنے گھر بھی لانے لگا۔ پھر ہم دنیا سے بے خبر محبت اور آزمانے لگے، مستقبل کے ڈھیروں باتیں کرنے لگے۔ اسی درمیان ہم ساتھ ساتھ جینے مرنے کی قسمیں بھی کھائے، پھر پیار کی روح میں بہکے اور بہکتے چلے گئے۔ اس وقت مجھے اپنے عہد کا بھی خیال نہیں رہا اور جذبات کی آندھی میں بہہ کر ہم نے مقدس رشتے کو خوب مال کیا اور علی شاہ مجھے یہ حقیقی محبت کرنے لگے تھے، مگر میں اپنی فطرت سے مجبور اسے صرف دل بہلانے اور تار۔ پھر ایک دن علیسا نے مجھے ماں بننے کی خبر سنائی۔ اس بات کو سن کر میں غصے سے بھڑک اٹھا اور اسے تھپڑ مار کر کہا، علیسا تم نے یہ کیا کیا؟ تم اس بچے کے لیے میرا نام مت لینا ورنہ میری بہت بدنامی ہوگی۔ علیسا بولی، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے اس گناہ میں میں اکیلی شامل ہوں۔ تو یہ بچہ میرا نہیں ہے تو فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے اسے بھگا دیا، میرے گھر سے چلی گئی۔ ایک دن بعد وہ مجھے کالج میں کبھی نظر نہیں آئی۔ پھر ایک دن اس نے 2 خوبصورت بچوں کو جنم دیا۔ علیسا کی ماں میرے گھر آئیں اور مجھے خدارا رسول کے واسطے دے کر بولی، ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ بچے تمہارے خون ہیں، ان بچوں پر ترس کھا کر تم علیسا سے نکاح کر لو ورنہ ہم غریب لوگ برباد ہو جائیں گے۔ میں نے تمہیں ان کی خواب میں بے عزتی نکاح کر کے اسے انکار کر دیا۔ جب میں نے علیسا کو قبول نہیں کیا تو اس کے اولاد کو کیسے قبول کرتا؟ اس دن میں گھر میں لیکچرار کی تیاری کر رہا تھا۔ ماموں غصے کی حالت میں گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ علیسا بچے اور اس کے والد بھی ساتھ تھے۔ خار نظروں سے گھورتے ہوئے بولے، یہ لوگ کون ہیں؟ جو کچھ میں سن رہا ہوں کیا یہ سچ ہے؟ میں نے جلدی سے علیسا کے ہاتھوں سے بچوں کو چھڑاتے ہوئے کہا، ماموں یہ میرے نہیں ہیں، نہ جانے یہ لوگ کس گناہ میرے سر تھوپ رہی ہے۔ یہ تو مجھ سے کب اور کیسے پیار کے جال میں پھنسا رہی تھی، مگر میں نے اسے منہ نہیں لگایا۔ تو یہ اتنا گھٹیا الزام میرے اوپر لگا رہی ہے، یہ مجھے معاشرے میں بدنام کرنا چاہتی ہے۔ اس وقت مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ یہ میرے اولاد ہیں۔
پھر ماموں بولے، میں نے کب کہا ہے کہ یہ تمہارے ہیں؟ میں نے تو صرف یہ پوچھا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، اور ان لوگوں کو دیکھ کر اتنا تیس میں آنا تمہارے جھوٹے ہوئے علامت ہے۔ نہ میں نے کسی الزامات کے بات کہی ہے اور نہ قبول کر رہا ہوں۔ دیکھو، جس وقت علیشا کی ماں نے مجھ سے یہ بات کہی تھی تب میں نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا، مگر علیشا کے اسرار پر جب میں نے کالج سے تمہارے بارے میں پوری معلومات حاصل کر لی، اس کے بعد میں یہاں لایا ہوں۔ انہیں تمہارے کالج سے پتہ چلا ہے کہ تم دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو، اور اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ علیشا جھوٹ نہیں بول رہی ہے۔ اور پھر علیشا کو دیکھ کر اتنے غصے میں آ جانا، یہ سب کیا ہے؟ ابھی کچھ نہیں ہوا، بگڑا ہوا ہے۔ تم ان بچوں کو قبول کر کے علیشا سے نکاح کر لو، ہم خاندان میں کہہ دیں گے کہ سادگی سے نکاح کر دیا تھا، اب ہم بچوں کی پیدائش پر خوشی کر رہے ہیں۔ تعلقی اختیار کر لی اور تڑپ کر روتے ہوئے التجا کرنے لگی، آپ ایسا مت کہیے ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی۔ آپ کی محبت کے واسطہ، اپنا گزارا ہوا وقت کے واسطہ، یہ بچے آپ کے ہی ہیں۔ علیشا کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اس کی سچائی کے گواہی تھے۔ ماموں کی علیشا کو بچانے آئے اور میں نے انہیں بھی دھکا دے دیا۔ علیشا کی ماں آگے بڑھی، میں نے انہیں بھی پیچھے سے دھکیل دیا۔ کوئی بھی میری گرفتے سے علیشا کو نہ بچا سکا۔ میں جنون کی حالت میں علیشا کو مارتا جاتا اور وہ مجھ سے التجا کرتی رہی، اور میں اسے مار مار کر تھک گیا تو گھسیٹ کر دروازے تک لایا اور پھر سے باہر دھکا دے دیا۔ تب علیشا گھر کے اندر آئی، بچوں کو اٹھا کر مجھے بددعائیں دیتے ہوئے بولی، آج آپ اپنے اولاد کو اپنا ماننے سے انکار کر رہے ہیں، کل آپ کی اولاد آپ کو ماننے سے انکار کرے گی۔ تم اولاد کے ہوتے ہوئے بھی بے اولاد کے ہوں گے، کبھی اپنی اولاد کا سکون نصیب نہیں ہوگا۔ میرے صبر تمہیں بھی سکون سے بیٹھنے نہیں دے گی۔ میں نے بھی اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کیا ہے، اور میرا انصاف کرے گا۔ اور پھر اپنی ماں کے ہاتھ تھام کر اور دونوں بچوں کو ماں بیٹی اٹھا کر گھر سے نکل گئی۔ میری ماں نے بھی علیشا کے بہو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد ماموں بولے، شاید ہم نے تمہیں اسی دن کے لیے پڑھایا لکھایا تھا کہ تمہاری عزت داغدار کر کے تم ہماری عزت میں چار چاند لگا دو۔ کاش یہ دن دکھانے سے پہلے اللہ ہمیں اٹھا لیتا۔ آج سے میرے دل میں تمہارے لیے کوئی مقام نہیں ہے۔ میں اپنے گھر میں تمہیں مجبوری سے برداشت کر لوں گا۔ میں نے ماموں کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ علیشا پر بہت غصہ تھا، کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ علیشا لاہور تک پہنچ جائے گی اور تصور حال اس حد تک بگڑ جائیں گی۔ میں نے تو علیشا کی عزت سے پانے کی چاہت کی تھی، مگر نہ جانے کیسے یہ ہمارے درمیان شیطان آ گیا اور ہم دونوں ہی انسانیت کے درجے سے گر گئے تھے، اور حالات ایسے بگڑے کہ بات رسوائی تک آ گئی۔ آج مجھے علیشا کے ویران آنکھیں یاد آتی ہیں تو میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ کاش میں اس وقت علیشا اور بچوں کو قبول کر لیتا تو زندگی کی کہانی کچھ اور ہی ہوتی۔ واقعہ کے بعد میں کالج گیا تو کالج میں میری خواب غیر موجودگی میں ہر شخص کی زبان پہ میرے ہی اور علیشا کی کہانی شروع تھی۔ میں نے کالج سے واپس آیا اور 15 دن کی چھٹی لے لی۔ لاہور ٹرانسفر کے لیے
कोशिश शुरू कर दी। लाहौर ट्रांसफ़र तो ना हुआ, मगर मेरी एक और लड़की से कॉलेज में मुलाकात ज़रूर हो गई। मेरी मैं मुलाकात में मदीना शाह से हुई, और इस दफ़ा फिर मदीना शाह के सामने मैं अपना दिल हार बैठा। इस दफ़ा कोई नाशुक्वार वाक़या होने से पहले मदीना के मुताल्लिक़ माँ को बता दिया। फिर दोनों तरफ से रज़ामंदी के बाद हम रिश्तेदार के बंधन में बंधने के तैयार हो गए। शादी के बाद मैंने अपना ट्रांसफ़र लाहौर करवा लिया। लाहौर आने के बाद मैंने अपने माजी को पुश्तगवार कर डाला था। मदीना मेरे लिए अच्छी शरीके हयात साबित हुई। 10 साल के अरसे में मैंने 2 बेटे और 2 बेटियों का बाप बन गया। वक्त का पहलू ऐसा मुखस्सर रफ्तार से चलता रहा। इन बरसों में हालात बहुत बदल चुके थे। दोनों मामू नाना घर बेचकर अच्छी हिजरत कर गए थे। मेरे माँ बाप अपनी उम्र की मंजिलें तय कर इस दार फ़ानी को कोच कर गए। मैं भी अपनी फैमिली के साथ अलग घर में शिफ्ट हो गया। बेटे पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे। घर में खुशहाली आ गई। दोनों बेटों के अच्छे घरानों में शादियां हो गई। मैंने रिटायरमेंट के करीब था और मुख्तलिफ बीमारियों से जकड़ा हुआ था, इसलिए मरने से पहले बेटों को इनके घर का घराना चाहता था। मेरी ये परेशानी मेरी एक दोस्त से हल कर दी और अपने बेटों दोनों बेटियों के लिए मेरे बेटों के रिश्ते मांग लिए। अच्छे कमाते खाते पीते लोग थे और मैंने जल्दी से तमाम मालूमात निपटा कर इन्हें रुखसत कर दिया। बेटियां ससुराल पहुंचकर रवायती दरमियानी और अच्छे से मखलूक़ात से घर को पहुंच गई और अपना घर संभालने लगी। कुदरत मेरा इम्तहान ले रही थी। और फिर माँ बाप की बगैर तरबियत किए ही माँ बाप चल बसे। इनकी लड़ाइयाँ होती तो मैं इन्हें समझाता, मगर आफरीन मदीना बहुत ही सुलझी हुई और नेक औरत थी। ये माँ ही तो होती हैं जो औलाद को बिगाड़ती हैं और बनाती हैं, और अपनी तरबियत पर शर्मिंदा होने के बजाय इनको सास ससुर के लड़के के तरीके सिखाती हैं, जिससे बेटों के और शे मिलता है। छोटी छोटी बातों पर पलंग तोड़ लड़ाइयाँ करती हैं, जिसकी वजह से ससुराल में इन्हें हमारी इज्जत खाक में मिला दी हैं। रोज़ रोज़ लड़ाइयों का नतीजा ये निकला कि शादियां तीसरे साल में ही ख़त्म हो गईं। दोनों लड़कियां घर आकर के बैठ गईं। मैं भला सदमे में और क्या करता। रिटायरमेंट के जो पैसे थे वह इन्हीं लोगों पे लुटा रहा था। बड़ा सदमा तो ये था कि मैं इस साथ सरसे से इज्जत में और वापस लाने की बात में इन लोगों ने मेरे मुंह के तवज्जो को खुली। इसी तरह हमारे बच्चे खा पी रहे थे। ये भी कमा लेगी, हम अपने दूसरे बेटे से इनका निकाह कर देंगे, इसकी औलाद भी इसके पास रहेगी और फिर इस घर में भी बस जाएंगे। मगर मैं भी मेरी बेटियों के लिए राज़ी न थे, और अंदेशा ये हुआ कि ये लोग बेटी को भेजने की मुश्किलात करने लगे। मैंने इद्दत के बाद इनसे लड़ कर झगड़ कर बेटी के घर ले आया, और दामादों को जो पैसा इसने अपने बच्चों को नाम पर रखा था वह अपनी बेटी के नाम करा लिया। और लोग तो अपने जवान बेटे के मौत के सदमे में थे। इन चीज़ों का कहाँ ध्यान रहता है बच्चों को। मैंने ये सोचकर छोड़ आया कि बेटी की शादी करूँगा तो मसला बनेगा। चलते वक्त बेटी की सास ने आंचल फैलाकर बद्दुआ दी, जिस तरह तूने मेरे बच्चों को बे माँ बाप का किया है, तू भी बे औलाद हो जाएगा। तुझे ऐसी औलाद का ऐसा ही गम नसीब होगा। मगर मैंने कब इस बद्दुआ का असर ले लिया था जो इसकी बद्दुआओं पर ध्यान देता। हालांकि
میں اگر توجہ دیتا تو ساری چیز ہی ٹھیک ہو سکتی تھی، لیکن میں نے کسی بات کو بنا توجہ دیے ہی اپنے بیٹیوں کو گھر لے کر آ گیا تھا۔ مگر اس کا بڑا لطف یہ تھا کہ شریف لوگوں نے اپنے تنگ دل سے ہی دعائیں دی تھی۔ اپنی بیٹی داماد کے علاوہ میں نے بھی اس گھر میں کوئی رشتہ دار نہیں رکھا۔ میرے اس حرکت کی وجہ سے ہماری دوستی بھی ختم ہو گئی، مگر مجھے اس بات کا کوئی پرواہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے دوست کے بیٹے سے ہی اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کی تھی، اور بیٹیوں کے رہن ایسے تھے کہ سسرال میں بس نہیں پائے تھے، اور ساس سسر سے لڑائی کر کر کے دو چار ہو گئے تھے، اور میرے داماد نے آتم ہتیا کر لی تھی لڑائی کے چکر میں۔ پھر میں جا کر کے بیٹیوں کو واپس انہیں اٹھا لے آیا۔ جہاں اس کی شادی ہوئی وہ بہت امیر کبیر لوگ تھے۔ بیٹی 6 ماہ کے اندر ہی گھر بیٹھ گئی۔ پتہ چلا کہ لوگ بہت بڑے دھوکے باز تھے، میری بیٹی کے غلط قسم کے کام کروانا چاہتے تھے۔ میں نے چھوٹی بیٹی کی شادی کے لیے یہ سپنے دیکھے تھے کہ ایسے رشتہ دار آئے جن کا کوئی وجود ہی نہیں۔ کوئی بہت غلط لوگوں سے پنگا لے لیا تھا۔ اس کے سر پر شادیدہ کے جوڑے اکھڑ آتے۔ ڈاکٹر نے آپریشن کر کے اسے بچانے کے سر توڑ کوشش کی، مگر آپریشن کے درمیان ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ جب میری بیٹی نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے اس کے انتقال کی خبر دی تو میرے بیٹے کے انتقال کی خبر دی تو میں نے ہوش کی دنیا میں آیا۔ میرے گھر صرف ماتم پچھر گیا تھا۔ جس وقت میرے بیٹے کا جنازہ اٹھا تب مجھے یاد آیا کہ میرے داماد کی میت اٹھنے پر اس کے ماں باپ نے یہی بد دعا دی تھی مجھے۔ بہو کی عدت کرانا بھی گوارا نہ کیا اور چہلم کر کے بچے لے کر مائکے چلی گئی، اور جاتے جاتے بیٹے کے نام کا بینک بیلنس، جائیداد وغیرہ اپنے نام کرا لے گئی۔ خود تو گئی، گھر کے ویران کر کے چلی گئی۔ تب مجھے یاد آیا کہ میں بھی تو کسی کے گھر کو برباد کر کے اور ایسے ہی اپنی بیٹی کو لے کر آ گیا تھا۔ اب اپنے پوتے پوتیوں کی شکل دیکھنے کو ترس گیا، اور ایسی روٹھی کہ گھر میں خوشی آنے کی نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ باوجود خوشی کبھی نہ لگتی۔ آج اپنے گھر کے مالی حالات دیکھ کر مجھے رونا آتا۔ سوچتا شاید علیسا اور بچوں کی بددعائیں مجھے لگ گئی ہیں، کیونکہ میری ایک دوست نے کے ذریعے مجھے علیسا کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ علیسا نے ماں نے دوسری شادی کر دی اور بچوں کو خود پال رہی ہے۔ اگر میں نے اس وقت ان کا ہاتھ تھام لیا ہوتا تو شاید علیسا کے بددعاؤں سے میں ہمیشہ کے لیے بچ جاتا۔ جیسی زندگی بسر کر رہی ہوگی، جس کی قدم قدم پر بددعا دے کر میں اسے گھر سے نکالا تھا اور بدچلن ہونے کے طعنے کستے رہا تھا، ان تکلیفوں کو برداشت کرتی ہوئی صرف میری وجہ سے برباد ہوئی ہے علیسا۔ صرف قصور میرا ہی تھا۔ آج علیسا کے ایک ایک بددعاؤں نے مجھے یہ دنیا میں نکال کر پھینک دیا تھا کہ آج میں اپنی زندگی کے خود فیصلے نہیں کر پا رہا تھا۔ آج میری دنیا ہمیشہ کے لیے لٹ اور اجڑ چکی تھی، کیونکہ میرے بیٹے سے لے کر بیٹیاں سب برباد ہو چکے تھے۔ میرے جو بیٹیاں تھیں اپنے سسرال میں سے لڑکے مائکے آ کے بیٹھ چکی تھی۔ ایک بیٹی بیوہ ہو گئی تھی، اور دوسرے کے لیے جب میں نے لڑکا دیکھنے گیا تو وہاں پھنس گیا، اور دوسرا بیٹا کو کینسر سے لڑتے لڑتے وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور بہو نے کیا کیا کہ ہمارے اوپر کیس کر کے اور مقدمہ جیت گئی، اور بیٹے کا بینک بیلنس سے لے کر کے ساری چیزیں لے کر اور پوتا پوتی کے منہ تک نہیں دیکھنے دیا اور لے کر نکل گئی۔ پھر سوچتا ہوں شاید میری یہی قسمت ہے
जवान बेटे की मौत के सदमे में थे, लेकिन मेरे पास इनके तसल्ली के दो बोल भी नहीं होते थे, बल्कि मैंने अपने वीरान से इनकी दुख और मजीद बढ़ा दिया था। फिर सोचता हूँ शायद अलीसा के माँ की बद्दुआएं मुझे लग गई, जिसकी औलाद को मैंने भी जमाने से रुसवा करके जलील करके छोड़ दिया था। सबसे बड़ी बद्दुआ और शब्र तो ये मेरे साथ मेरी माँ का है। दुनिया में जिस हस्ती का दर्जा इन सब से रिश्तेदारों से ऊंचा है, मैंने इस रिश्ते को दुख और तकलीफ़ दी। जिस हस्ती के कदमों तले जन्नत थी, मैंने इन हस्ती को अपने कदमों तले रौंदा। मैंने तो अपने हाथों से अपनी जन्नत बर्बाद किया। अब क्यों मैं जन्नत नुमा घर को तलबगार हूँ। जिन हाथों से मैंने इनकी पिंडियाँ खींच लाता था, इन्हीं हाथों से मैंने अपने जवान बेटे का जनाजा उठाया। शायद मैंने अपने जनाजे का फिरौन बना हुआ था। जब मैंने अपनी औलाद का गम उठाया, तब मुझे याद आया कि मेरी माँ को भी अपनी इसी तरह गम होता होगा। मैं भी तो किसी का औलाद था। मैंने तो ना जाने कितने माँओं का दिल दुखाएं और बद्दुआएं ली है। ज़्यादा सब्र व खतरनाक और हो गया था जब अलीशा की माँ ने मुझे बद्दुआएं देती जा रही थी। अपनी औलाद को नहीं देते हैं, फिर नहीं देती होगी, मगर खामोश रहकर सब्र तो करनी थी। इसकी चुप आह मुझे लग गई। काश वह मुझे मुंह से बदुआ देती थी, मगर खामोश रहकर सब्र करती तो आज मेरी ज़िंदगी कांटों से जैसी ना होती। लेकिन इनकी खामोशी से ही मुझे और से मिलती गई। औलाद न होने का एक और गम ये हुआ कि 1000 गम होते चले गए। मैं भी बे औलाद रहता तो सिर्फ एक दिल और दुख झेलता, मगर अल्लाह ने मुझे साहिब औलाद इसीलिए दिया ताकि मैं सज़ा का हकदार बन सकूं। औलाद का गम क्या होता है? कहते हैं जैसा तुम अपने माँ बाप के साथ सलूक करोगे, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव करेगी। मैं औलाद के सज़ा तो बच गया, मगर कुदरत की सज़ा से न बच सका। औलाद ने औलाद देकर मुझे छीन लिया। तुम मुझे सज़ा दो, मगर मैं खुशियों छीन कर मुझे मेरी औकात याद दिला दी। अगर मैंने इन सब की बद्दुआओं से बच भी जाता तो माँ के सब्र से कैसे बच सकता था। आज भी मैं इस साल के करीब हूँ, इस उम्र के पड़ाव में हूँ। जवान औलाद के मौत के सदमे झेल नहीं पा रहा हूँ। मेरी बेटी का घर उजड़ा। इन सब सदमात के बावजूद कितना सख्त और ईरान ज़िंदगी चल रहा है। मेरे दिल धड़कना कब बंद हो जाए ये पता नहीं। इतने सालों में मैंने बहुत नसीब व फर्जदार देखने को मिला है। किस किस ने मेरे बर्बादी देखा है और किस किस ने मुझे बर्बाद किया है, और सिर्फ एक अल्लाह ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने जो कुछ रिश्ते और मामले कमाए थे वो सब गंवा दिए। आज अपनी तकरीर से बुरी तरह हार चुका हूँ। आज मैं ये एतराफ़ करता हूँ कि मैं ना तो अच्छा बेटा बन सका, ना एक अच्छा शौहर बन सका, और ना एक अच्छा रिश्तेदार बन सका, और ना एक अच्छा पिता बन सका। जो यतीम बच्चों को पैसा खिलाया था, वही पैसा मेरे बेटे के कफन बन गया। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अल्लाह के खुशनुदी चाहते हो तो माँ बाप की नाफरमानी और दिल की आवाज़ ये करें कि इनकी मर्जी के खिलाफ बात ना करें। जिससे माँ बाप राज़ी होते हों, अल्लाह भी राज़ी होता है। जिससे माँ बाप राज़ी नहीं होते, अल्लाह भी उससे राज़ी नहीं होता है। अपनी औलाद की अच्छी तरबियत दें और खुद भी एक अच्छे पिता बनकर, घर में अच्छे ससुर बनकर, और घर में सबसे ज़्यादा एक अच्छा पति बनकर अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बसर करें। मेरे लिए कुदरत का इंतकाम
ہو گیا ہے۔ آج میری انجادی پرستی سب مٹی مل چکی ہے اور میں بھی مٹی میں ملنے والا ہوں۔ اب آپ میری کہانی پڑھ کر فیصلہ کریے کہ میں کیا کروں اور میری زندگی ہی بچی کتنی دور کی ہے۔ اب ان تمام حالات کا ذمہ دار صرف